لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گو کہ اس قوم کو کروں کہ ایک مثال ایگزامپل لے کے دیوں تمنا کہ گجر قوم ایک ایسی قوم ہے جڑی 100% سنت کی پابند ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی تھی تو گجر قوم کے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس تھو تو گجرا کے اندر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی تھی تو گجرا کے اندر ہے. ہر انبیاء کی ایک سنت رہی ہے بکری چرانی تو گجرا کے اندر ہے. جو ذمہ دار اس ٹائم بڑھ چکے ہیں ان کی ایک ذمہ دار وجہ پر جمع ہوئی ہے کہ ہمارا کچھ حقوق ہے معاملہ تھا نہیں کھاتے. ابھی اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہماری گجر بکرواڑ کانفرنس کے بڑے پرانے سینئر اور ایک ڈیڈیکیٹ لیڈر تھے ہمارے حاجی غلام کے نام سے جس نے مجھے پیدا کیا. خدمت کرنی ہے اس قوم کی اگر خون کا قطرہ قطرہ بھی بہے. میرے بھائی اور دوستوں میں گزارش کروں گا میری باتیں کڑوی لیکن مہربانی کر کے معذرت کرتا ہوں کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے. کمیٹیاں ہماری بنتی رہیں گی لیکن میں اتنے کمیٹی بننے سے کام نہیں چلے گا میرے بھائی. اس میں شیڈول ٹائپ کا مطلب ہی ہے کہ جو لوگ موو کرتے ہیں. یہ ایک سروے ہوا تھا جس طرح گجر جاٹ کا آپ نے ذکر کیا. گجر جاٹ کانفرنس جو ہے وہ پروڑی گجرا میں اس کا قیام ہوا. 20,000 سے زائد اس کی حاضری تھی. اور ساتھیوں 4% نائی دوار موجی درخوان جلایا کمار سارا پانی 4% ملے 5% کم سوشل کارس میں بھی آگے. گاندربل میں ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ میں یہ آل جموں کشمیر گجر بکروال کانفرنس کا پروگرام جموں کشمیر میں کشمیر پرونس میں آج 10-15 دن سے چل رہا ہے. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک 2 پروگرام کیے جا رہے ہیں. ایک تو ہے گجر بکروال کانفرنس کو تنظیم کو فعال کرنا اور کمیٹیاں تشکیل دینا. اور دوسرا یہ ہے کہ جموں کشمیر میں آج سے پہلے تقریباً 15-20 دن اور مہینے سے یہ چرچا چلی آ رہی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں وہ جو پہاڑی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے آ کے جموں و کشمیر میں ایک شوشہ پھیلایا کہ صاحب ہمیں پہاڑی درجہ جو ہے سینٹرل گورنمنٹ نے دیا. اسی کی کڑی میں گجر بکروال کانفرنس جو ہے وہ پورے جموں و کشمیر کے اندر ایک پیغام دینا چاہتی ہے کہ زبان کے آدھار پر کسی کو بھی ایس ٹی کا درجہ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. ایس ٹی کا درجہ جب بھی دیا جاتا ہے وہ ٹرائبل کمیونٹیز ہو یا ٹرائبل ایریاز ہو. اس میں جیسے کہ گجر بکروال گدی سپی جیسے پہلے ہی دیا ہوا ہے ان کی جغرافیائی طور پر باقی ان کی حالات کو دیکھ کر ان کی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چندر شیکھر کی سرکار نے اور یہاں کی گورنمنٹ نے ریکمنڈ بھی کیا تھا اور یہاں کے ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے گجر برادری کے جو لیڈر تھے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. یہاں جموں کشمیر کی نہیں بلکہ دلی سے جو ہمارے گجر برادری کے لوگ تھے ان کی بھی رہی ہے. اور اسی کے آدھار کی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا. ہر جگہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ صاحب ہمیں جو 10% دیا گیا ہے اس 10% کوٹا کو نہ چھیڑا جائے. دیکھیے آج جموں کشمیر گجر بکروال کانفرنس کی طرف سے آج پہلی بار ڈسٹرکٹ گاندربل میں ہم نے ایک کنونشن یہاں پہ کی اور اس میں جموں کشمیر کے گجر بکروال کانفرنس کے جتنے بھی زعماء تھے وہ تشریف لائے. ہماری گجر بکروال کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سماج کے لوگوں کو بیدار کرنا, ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچانا. جیسے کہ ہم نے بڑی لڑائی لڑی ہے فارسٹ ایکٹ کے بارے میں, پولیٹیکل ریزولوشن کے بارے میں, بہت ساری لڑائیاں لڑی ہیں اور اسی کے تناظر میں آج ہم نے یہاں پہ کنونشن منعقد کی. اب ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. پہاڑی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں ایس ٹی اسٹیٹس میں داخل کیا جائے, جو کہ ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے اور یہ جانتے بھی ہیں کہ قانون کے لحاظ سے تو وہ حاصل نہیں کر سکتے, لیکن ایک پروجیکٹ کے طور پہ وہ یہاں پہ کھڑے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں حق ملنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان کو قانون دیتا ہے تو ہم اس
का उनका इनकार नहीं करेंगे। अगर उनको कानून नहीं देता तो फिर खाम ये आपस में बरादरी में लड़ाने वाली जो लड़ाई है इससे वो थोड़ा गुरेज करें ताकि हमारी बरादरी में जो इत्फाक रहे। बाकी जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह का काम किया है वो आप देख रहे हैं। 2002 से लेकर अभी तक हमने कितनी लड़ाई लड़ी है, कितनी जदोजहद की है गवर्नमेंट के साथ, और हमारा मकसद ये है कि अपने समाज के लोगों की परेशानियाँ गवर्नमेंट तक पहुँचाना और उनको फ़ायदा पहुँचाना। हमारे स्कूलों की हालत बदतर है, हमारी कम्युनिटी के लोग जहाँ पे वहाँ पे बिजली की फैसिलिटी नहीं है, हमारी कम्युनिटी के लोग जो है वहाँ पे इसकी हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के साथ से बात रखने का। मेरा नाम इश्तियाक भट्टी है और मैं पुंछ का रहने वाला हूँ। तो मैं सीनियर लॉ ऑफिसर था होम डिपार्टमेंट में, वहाँ से रिटायर 2 साल हो गए हैं। अब मैं यहाँ गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का जम्मू सूबे का प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ हम आए थे उसी सिलसिले में एक मीटिंग करने। असल में मुद्दा ये था कि पिछले कुछ अरसे से एक झूठ फैलाया जा रहा है पहाड़ी लीडरों की तरफ से। अब मसला ये है कि मैं आपको आपके चैनल की वसात से अपनी जो बात ये रखूंगा कि 1989 में जब गुजर बकरवालों को यहाँ से रिकमेंड किया एसटी के लिए, तो वहाँ पर पहाड़ियों को भी रिकमेंड किया था। अब पहाड़ी लोग हमारे साथ रहते हैं, पुंछ में है, रजौरी में है, उड़ी में, आप जानते हैं, वो पहाड़ी जबान बोलते हैं। तो उन्होंने उनका लिखा हुआ था फाइल में कि ये पहाड़ी जबान बोलने वालों को स्लो ट्रैप दिया जाए। तो जब वहाँ सेंटर में जब ये स्टडी हुआ तो उन्होंने कहा पहाड़ी जबान बोलने पे हम किसी को शुरू टाइम नहीं देते। तो उन्होंने गुजर बकरवालों को, गद्दी को, सीपी को दे दिया। अब आप मीडिया के लोग हैं, आप सब पे नजर रखते हैं, तो मुझे ये बताइए कि गुप्ता, ठाकर, शर्मा, वर्मा, जो जिनका काम ही नहीं है भेड़ बकरियां पालना, जिनका काम ही नहीं है, उनका काम बिजनेस करना, उनके बड़े बड़े मॉल हैं, उनका हेरिटेज स्कूल है जम्मू में। तो अब अगर वो भी ये कहें कि जो बकरवाल बेचारा 6 महीने बकरियां लेके चलता रहता है पैदल और वो पहाड़ों में जाता है, और आपने देखा होगा गुजरों की क्या हालत है यहाँ पर, तो उनके साथ ही उनको शुरू टाइप जिसकी हम मुखालफत करते हैं, हम अपोज करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपकी चैनल के वसात से हम ये कहते हैं कि अगर 36 लाख आबादी, तीसरी बड़ी आबादी है, पहले कश्मीरी हैं, दूसरे नंबर पे डोगरे हैं, तीसरे नंबर पे बड़ी आबादी जो है वो गुजरों की है। अगर 36 लाख गुजरों को आपने नाराज करके 3 लाख पहाड़ियों को खुश करने के लिए इलीगल ऑर्डर किया, और दुकानदारों को, स्कूल वालों को, और कंपनी वालों को, और बड़े बड़े हेरिटेज स्कूल जिनके हैं उनको स्लो टाइप दिया, तो ये 36 लाख गुजर रिवोल्ट करेगा।